أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله كان الله غفورا رحيما. صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. عزیزان محترم، آج 5 اگست گزری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست کو شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی کو شہید کیا گیا تھا 1988. 34-35 سال ہو گئے. 88 میں شہادت ہوئی، 35 سال ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یاد مناتے ہیں. میں بھی ہر سال فاتحہ پڑھواتا ہوں، جہاں بھی ہوتا ہوں وہاں. فیس بک، سوشل میڈیا سب چلتا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے. لیکن یقین جانیں کہ اس کا المیہ بڑا عجیب تھا. مظلوم تھا وہ شخص، بہت مظلوم تھا. خاص طور پہ جوان میری بات سنیں جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، انہیں نہیں معلوم وہ کتنا مظلوم تھا. اس کی پہلی مظلومیت یہ تھی، وہ بیچارہ جتنے سال تک قائد رہا اتنے سال تک شیعوں سے صرف ایک بات منواتا رہا کہ بھائی مجھے شیعہ مان لو. شیعوں سے یہ بات منواتا رہا کہ مجھے کم سے کم شیعہ تو مان لو. یہ مظلومیت تھی اس کی. ضیاء الحق کا دور تھا، ماشاءاللہ ہر طرف اس کا چرچا تھا. اس کے ہر کارے تھے جیسے آج ہیں. اس کے گیت گانے والے تھے، اس کے نغمے گانے والے تھے، اس کے ہاں میں ہاں ملانے والے تھے. وہ اتنا مظلوم تھا کہ شیعوں نے اس پہ اپنی امام بارگاہوں کے دروازے بند کر دیے تھے کہ یہاں سیاسی تقریر نہیں ہوگی. وہ بیچارہ سڑک پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا تھا، امام بارگاہوں پہ تالا لگ جاتا تھا. یہ آپ کی امام بارگاہ، یہ رضویہ، یہ گیٹ اس پہ بند کر دیے گئے تھے کہ سیاسی تقریر نہیں ہوگی. تو بیچارے نے گیٹ کے اوپر باہر کھڑے ہو کے تقریر کی تھی. میرے ساتھ بھی ایک جگہ ہو چکا ہے، لیکن چلے چھوڑے، میں اپنا ذکر نہیں کرتا کہ مجھے سڑک پہ تقریر کرنا پڑی کیونکہ بند کر کے چلے گئے تھے کہ سیاسی تقریر نہیں ہوگی. حالانکہ یہی لوگ سیاسی بندروں کو اندر لاتے رہے، بٹھاتے رہے. وہ اپنے پرچموں سمیت آتے تھے، اپنے منحوس لیڈروں کی تصویروں سمیت آتے تھے بدبخت لوگ ہماری امام بارگاہوں میں. اور یہ بڑے خوش ہوتے تھے، اچھلتے تھے، ان کے لیے نعرے لگاتے تھے، خوش ہوتے تھے. یہ ہمارے محافظ آ گئے. کہاں ہیں تمہارے محافظ؟ اب جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی وہ یہ ان کو کیوں بلائے، جب ان کا نہیں یہ تو عزاداری کرواتے ہیں. پھر پتہ چلا ہاں بھائی 1400 سال سے تو یہی بدبخت عزاداری کرا رہے تھے ہماری. 1400 سال سے یہی عزاداری کرا رہے تھے. سن 47 سے یہی عزاداری کرا رہے تھے. کراچی سے لے کے پارا چنار تک یہی عزاداری کرا رہے تھے. عراق میں یہی عزاداری کرا رہے تھے. ایران میں یہی عزاداری کرا رہے تھے. پڑوس میں یہی عزاداری کرا رہے تھے. یمن میں یہی عزاداری کرا رہے تھے. لبنان میں یہی عزاداری کرا رہے تھے. سمجھ میں آئے؟ مجاہد عالم نہیں آئے، چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، قاتل خود ہی قتل کرتے تھے، خود ہی اپنا جھنڈا لے کے یہاں پہنچے ہوئے ہوتے تھے. بے غیرت لوگ، ان کے جھنڈے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا. بھائی ان کے خلاف نہیں بولیے گا، آپ کو نہیں پتا، بڑی مشکل ہو جائے گی محلے میں ہماری.
اب کیا ہے؟ تو خدا کا شکر ہے الحمدللہ، جتنا شکر ادا کریں کم ہے، کہ یہ نہ سمجھیے گا کہ آج بول رہا ہوں گواہ ہیں وہ باب العلم میں جب اشرا پڑھتا تھا، جب ان کا طوطی بولتا تھا، جب وہ بوریوں میں بند کرتے تھے، خدا کی قسم جب بھی بولتا تھا اور اسی لہجے میں بولتا تھا، نہیں تو پرانی ویڈیوز دیکھ لینا، اسی طرح للکارتا تھا، مجھے دھمکیاں دی جاتی تھیں، حملے ہوئے مجھ پہ، سب کچھ ہوا، اپنا رونا نہیں رو رہا، بات اتنی سی کر رہا ہوں کہ یہ اتنا مظلوم تھا عارف حسین، ایک مجاہد عالم، اللہ نے تم کو ایک نعمت دی تھی، ایسا مجاہد عالم، جانتا تھا سامراج، ایک اینٹ نکالیں گے پوری دیوار گر جائے گی، انہوں نے جگہ جگہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے ایک اینٹ نکالی، ایسی اینٹ جسے پوری عمارت بیٹھ جائے۔ اب بھی نہیں جانتے لوگ، اب بھی کیا پتا لوگوں کو کہ عارف حسین حسینی کون تھا، کتنا بڑا مجاہد تھا، کتنا بڑا دلیر تھا۔ اس وقت کا ایجنٹ، وہ سب سے بڑا ضیاء الحق جو عامر تھا، وہ ڈرتا تھا عارف حسین کی للکار سے ڈرتا تھا۔ لیکن ہمارے اپنے لوگوں نے کہا نا کہ اس کو بیچارے کو جہاں جاتا تھا پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا تھا، بھائی مجھے شیعہ تو مان لو، میں شیعہ ہوں، بھائی میں شیعہ ہوں، نہیں، وہ پروپیگنڈا اس کے خلاف، وہ پروپیگنڈا سب مگن۔ میں نے کہا نا جس جگہ آپ بیٹھیں یہ دروازے بھی بند تھے، اس کے اوپر گیٹ بند کر دیے گئے تھے، سیاسی تقریر نہیں ہوگی، اور ان کے اپنے سیاسی بندر سب ناچ رہے ہوتے تھے اندر، ان کے لیے جگہ تھی، وہ اپنے جھنڈے لائیں، لاشوں پہ ڈالیں، شہید چور لاش چرا کے لے جائیں، ہمارا شہید، ہمارا، خود ہی مارتے تھے، بغیرت قاتل خود ہی مارتے تھے، اور خود ہی شہید کے وارث بن کے ہمارا شہید، ہمارا شہید، ہمارا۔ یہ اس وقت کہتا تھا، میں یہ نہ سمجھنا آپ کہہ رہا ہوں، اب میں کیا کہ اب تو کچھ بھی نہیں کہتا، مرے ہوئے کو کیا مارے آدمی، اب تو وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی بات کی جائے۔ میں بتا رہا ہوں اس وقت کی بات، یہ تھا مظلوم جس نے یہاں نعرہ مستانہ، نعرہ حق بلند کیا تھا نا، جس نے تھوڑی سی روح ڈالنے کی کوشش کی تھی لوگوں میں کہ ان میں جان پڑ جائے، ان میں بیداری آ جائے۔ اس کی آواز میں ایسی للکار تھی، سنو ایک للکار سناؤں اس کی، بتاؤں؟ آج تو دندناتے پھرتے نا سارے، ان کو اجازت بھی لینے کی ضرورت، ان کے جہاز بھی ہے، بحری بیڑے، جو مرضی آیا جاؤ، سب تمہارے باپ کا ہے، کبھی گوادر میں کھڑے ہیں، کبھی کہیں کھڑے ہیں، کبھی کہیں کھڑے، سمندر میں گھومتے پھر رہے ہیں، ناچتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں نا۔ اور ایک زمانے میں تو پائیگاہیں بھی ان کو دے دی گئی تھی، ہوائی اڈے بھی دے دیے گئے تھے، یاد ہوگا پچھلے دور میں آپ کو، جب وہ آپریشن ہوتا ہے، یاد ہے؟ پہلی بار جب امریکی بحری بیڑے آنے کا اعلان ہوا تھا، بحری بیڑے کے آنے کا اعلان ہوا تھا کہ کراچی کی بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوگا، یہ عارف حسین حسینی تھا جس نے للکارا تھا کہ اگر ہماری بندرگاہ پہ تمہارا بحری بیڑا آیا تو ہمارے جوان اپنے لہو میں غرق کر دیں گے تمہاری بحری بیڑے کو۔ اور یہ اس کی طاقت تھی آواز کی کہ وہ بحری بیڑا بھاگ گیا تھا، واپس پلٹ گیا تھا، اب ہے کوئی ایسی للکار؟ تتر بتر کر دیا گیا سب کو۔ میں نے کہا نا کہ اب تو 20 آدمی جس کا تو جاؤ ایک پارٹی کا اعلان کرو، پریس کانفرنس کرو، اور نعرہ کیا ہوگا پہلا؟ قوم کو متحد کرنے کے لیے ایک پارٹی اور بنا رہا ہوں، قوم کو متحد کرنے کے لیے ضرورت ہے، قوم بکھر گئی، اتنے سارے لوگ، لہٰذا یہ بنائی جا رہی ہے پارٹی 20 آدمیوں کی، جس میں 20 کے 20 عہدیدار، اگر ایک کو بھی عہدہ نہیں دیا بھاگ جائے گا پارٹی چھوڑ کے، مجھے عہدہ کیوں نہیں دیا؟ سمجھ گیا آپ؟ یہ نوبت آج دیکھنی پڑ رہی ہے۔ یہ شہید کے بعد ہوا، شہید تک ایسا نہیں تھا، مٹھی بند تھی، مٹھی بند تھی۔ انہوں نے ایسی اینٹ نکالی کہ جانتے تھے اس کے بعد کیا ہوگا، سب ہمارے ہاتھ میں اور سب ہماری جیب میں، جیب میں، جیب میں۔ لاکھ دعوے کرو، لاکھ باتیں کرو، وہ نقصان اب تک پورا نہیں ہو سکا جو شہید کے جانے سے ہوا۔ اس میں اس کا ایک دبدبہ تھا، اس کا روب تھا، کسی کی جرت نہیں تھی ہمارے عقائد کا مذاق اڑائے، سن لو مجھ سے بچوں جو جوان بیٹھے ہو، کسی کی جرت نہیں تھی، کسی کی جرت نہیں تھی اپنی مسجدوں میں کھڑا ہو کے
خطبے دے ہمارے خلاف، کسی کی جرت نہیں تھی اس طرح کی باتیں کرے. کیوں؟ وہ للکارتا تھا، سب دب جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اپنے بلوں میں گھس جاتے تھے سب. وہ تھا عارف حسینی. اس کے بعد ماشاءاللہ قوم کا تو پتہ نہیں، قائد بہت بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے چاروں طرف. اپنے کراچی میں بھی ڈھونڈو گے تو ماشاءاللہ کوئی 100-150 مل جائیں گے قائدین آپ کو، کیونکہ جس نے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے وہ ایک قائد ہے نا بھائی. وہ قائد 20 آدمی چاہیے قائد بننے کے لیے. میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، کسی طرح 20 آدمی اکٹھا کر لو، بھلے آپ کے خاندان کے ہوں، ایک پارٹی تیار. اور اعلان یہی کرنا کہ قوم کو متحد کرنے کے لیے، بکھری ہوئی قوم کو متحد کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا اس شہید مظلوم کے لیے 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد. بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا. صلی علی. عزیزان محترم، آج سے ہم وارد ہوں گے قیام کے اسباب. ٹھیک ہے نا؟ کل تک جو ہماری گفتگو تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ شخصیت آپ کے سامنے لے آئی جائے کہ کتنی بڑی شخص، یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا کہ ہم سرسری سی بات کر کے گزر جائیں. ہاں بھئی ایک تھے، وہ جھگڑا ہوا، کسی بات پہ ناراض ہو گئے، قیام کیا، شہید ہو گئے، بڑے بہادر تھے، بہت دلیر تھے، عالم بھی تھے. ایسا نہیں تھا. یہ جو 4-5 دن میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا، ابھی اس کو صرف وہی علمی شخصیت بتاؤں تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ پورے ایک اشرہ اس کے لیے الگ چاہیے. ان کی کتابوں پہ تبصرہ، ان کی تحقیق، سب بہت بہت لمبا. لیکن پھر بھی کم از کم اتنا ہوا کہ ایک شخصیت کا خاکہ بن گیا آپ کے ذہنوں میں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا. اس کا قیام کوئی جذبات میں بہہ کر اقدام اٹھانے والی چیز نہیں تھا، ایسا نہیں ہوا، یا اس طرح کی بات نہیں تھی. یہ ایک عالم تھا، فقیہ تھا، آل محمد کا منظور نظر تھا. آل محمد کا منظور نظر تھا. ائمہ طاہرین اس کو چاہتے تھے، ائمہ طاہرین اس سے محبت کرتے تھے. آج اور 2-4 باتیں پیش کریں گے، لیکن اب ہم آتے ہیں اصل یعنی اس کی طرف کہ قیام شروع کیسے ہوا اور کیوں ہوا، کیا اسباب بنے. مگر اس سے پہلے جو ایک الزام ہے نا کہ یہ ائمہ طاہرین یعنی خود امامت کا دعویٰ، تو اس میں ایک روایت ضرور پیش کریں گے عیون و اخبار رضا کی، جس میں یہ نقل ہوئی ہے نا، یہ روایت آئی ہے. اگرچہ کہ شیخ صدوق نے امالی میں انہی کی کتاب عیون و اخبار رضا انہی نے تالیف کی ہے، امالی بھی انہی کے، انہوں نے خود ہی اس کو رد کر دیا، لیکن زیادہ تر یہ پیش کی جاتی ہے. جیسے ہم ایک الگ پیش کر چکے نا، خبر واحد جو آئی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک خبر ہے ابو نضر سے. اب دیکھیے ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے پوری روایت، ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. دیکھیے حق یہ ہوتا ہے کہ پہلے اعتراض کو پورا پیش کیا جائے، گول مول کر کے بات نہیں کی جائے، تفصیل سے لوگوں کو بتایا جائے کہ اعتراض ہے کیا، پھر جواب دینے کا مزہ آتا ہے. جیسے وہ ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں نا فقہا میں، شیخ مرتضیٰ انصاری، کہ جن کو پڑھے بغیر آج کے دور میں کوئی مجتہد بن ہی نہیں سکتا. اچھا شیخ مرتضیٰ انصاری کا بھی جیسے شیخ مفید کا بتایا ہے نا، شیخ مرتضیٰ انصاری کی قبر کہاں ہے؟ جب آپ انشاءاللہ نجف اشرف جائیں گے، آپ میں سے اکثر جا چکے، جو نہیں گئے دل سے دعا کیجئے پروردگار سب کو لے کر جائے، ہے نا. جائیے، ضرور جائیے. نہ معلوم کیا کیا اتنا کچھ ملتا ہے، اتنا کچھ ملتا ہے. خالی ہاتھ تو آ ہی نہیں سکتا بندہ، ایسا ہو نہیں سکتا کہ امام کی بارگاہ میں جائے اور امام اس کو ایسی بھیج دے، کبھی بھی نہیں. آپ کو بتا رہے ہیں. تو باب قبلہ جو ہے نا نجف اشرف میں، اب باب توسی، باب فلاں، باب فلاں، باب فلاں، باب غری، اسی طرح باب قبلہ جہاں وہ جماعت ہوتی ہے، صرف رک کر قبلہ یہ باب قبلہ یہ اندر وہ پھر نماز جماعت ہو رہی ہوتی ہے. تو باب قبلہ سے جب آپ جائیں گے تو جیسے ہی دروازے میں گھسے الٹے ہاتھ پہ، کیونکہ چوڑے ہیں نا دروازے،
تو ادھر بھی جالیاں ادھر بھی جالیاں، زری جیسے چھوٹی سی بنی ہوئی، تو وہاں آپ پڑھیں گے شیخ مرتضیٰ انصاری، ان کو وہاں زائرین کے قدموں میں دفنایا گیا ہے۔ یہ اعزاز ہوتا ہے فقہا کے لیے، بہت بڑا اعزاز، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں زائرین کے قدموں میں دفنا ہو، جہاں سے زائرین کا گزرنا ہو۔ اب جگہ نہ ملے اور بات ہے، جگہ نہیں ملی، ٹھیک ہے وہاں جگہ ہی نہیں تھی، کیا کریں اب کو، لیکن خواہش کیا ہوگی ہر فقیہ کی کہ مجھے قدموں میں یہاں قدموں میں دفنایا جائے، معصوم کے قدموں میں، تاکہ زائرین میری قبر پر سے ہوتے ہوئے جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں ان فقہا کا عقیدہ کیسا ہے، جن پر ہم زبانیں کھول دیتے ہیں نا، ان کا عقیدہ کیسا ہے کہ معصوم کے ذریعے اپنی جگہ، وہ حرم اپنی جگہ، ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ زائرین کے قدموں میں دفناؤ تاکہ صبح سے شام تک زائرین ہماری قبروں پر سے ہوتے ہوئے جائیں۔ یہ عقیدہ ہے، زبان کھول دینا آسان ہوتا ہے، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کا طریقہ روش یہ ہے کہ وہ جب مخالف کا کوئی دعویٰ، کوئی فتویٰ، کوئی دلیل پیش کرتے ہیں، کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں، یقین کریں پہلے اس کے حق میں دلیلیں دیتے ہیں۔ یہ عجیب ہے روش، پورا حوزے کے علماء سب جانتے ہیں، جو وہاں پڑھا ہے، جنہوں نے حوزے علمیہ میں پڑھا ہے، پڑھے نہیں رہے، ایک ہوتے ہیں پڑھے رہے، ایک ہے پڑھے، ہاں تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، دھوکہ مت کھایا کیجئے آپ لوگ نا، دونوں میں فرق رکھا کیجئے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ پڑھے رہنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے۔ تو وہ جو پڑھتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں، رسائل مقاصد تک پہنچتے ہیں، کفایت تک پہنچتے ہیں، تو وہاں پھر یہ جب یہ کتابیں یہ بحث ہوتی ہے نا تو ان میں ساری چیزیں تفصیل سے آتی ہیں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کی روش یہ ہے کہ مخالف کا دعویٰ پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے فیور میں دلیلیں، ایسی دلیلیں کہ طالب علم پریشان ہو جاتا ہے کہ یہی صحیح ہے بھائی، یہ صحیح ہے، دلیل ایسی لاتے ہیں، اس کے حق میں دلیلیں دیتے ہیں۔ اور جب اس کے حق میں ہر طرف سے دلیل، یوں کہو تو یوں، یوں کہو تو یوں، یوں کہو تو یوں، اب ظاہر ہے وہ سب یہاں فقہی بحث ہے، وہ تو آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یوں کہو تو یوں، یوں کہو تو ساری، اور جب ساری دلیلیں مکمل ہو جاتی ہیں اس کے حق میں، پھر ایک ایک کر کے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کرتے ہیں، پھر دلیلیں لاتے ہیں اپنی، حالانکہ جو اس کے فیور میں دلیلیں لاتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی مان لے آخر میں کہ بھائی یہ صحیح ہے۔ یعنی ان کی جو دلیلیں جتنی چار انہوں نے دی ہوں گی اپنے دعوے میں، دلیلیں چار یہ اور بڑھا دیتے ہیں کہ نہیں اگر یوں سمجھو تو پھر بھی صحیح ہے، یوں سمجھو تو پھر بھی صحیح، پھر اس کے بعد پھر آپریشن شروع کرتے ہیں، پھر طلبہ کو مزہ آتا ہے، پھر جب وہ اڑانا شروع کرتے ہیں غلط۔ تو یہ روش ان کی ہے کہ پہلے مخالف کو حق دو پورا، کہ اس کا اعتراض پورا بیان کرو، پھر اس کے بعد میدان میں آؤ تاکہ معلوم ہو، پھر وہ ہو جاتی ہے برہان، پھر وہ دلیلیں ہوتی ہیں جن دلیلوں کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، جن دلیلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یہ تشیع کا افتخار ہے، یہی تشیع کی عظمت کی دلیل ہے کہ جتنی عمارت ہے وہ علمی بنیاد پر کھڑی ہے، علمی بنیاد پر، خامخواہ میں نہیں، علمی نظریاتی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں تشیع کی، اسی لیے صدیوں کی آندھیاں اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکی، اور نہ قیامت تک کچھ بگاڑ سکے گی تشیع کا۔ تو اب یہ دیکھیے اعتراض کیا ہے، عیون و اخبار رضا ہماری کتاب، اسی سے وہ دلیلیں دیتے نا، آپ کی کتاب میں یہ ہوتا ہے نا، آپ کی کتاب میں یہ، آپ کی کتاب تو ملے گا، ہے نا بھائی لکھا ہوا ہے، کہیں گے بہار میں آپ کی کتاب یوں کھولے گا والے کہیں گے یہ تو ہمارے یہاں سب لکھا ہوا ہے، وہ تو بھائی ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے تو ہمارے والوں نے رد بھی تو کیا ہے، وہ بھی تو لاؤ۔ سمجھ گئے میری بات کہ مخالف کی کارروائی کیا ہوتی ہے؟ وہ کتاب اٹھائے گا آپ کی بار، دیکھیں نا میں آپ کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یہ لکھا ہے، یہ دیکھیں عیون و اخبار رضا آپ کی کتاب یہ لکھا ہے، یہ دیکھیں امالی صدوقہ یہ لکھا ہے، یہ دیکھیے وسائل الشیعہ یہ لکھا ہے، لکھا ہے نا، ہم کہہ رہے لکھا ہے، وہ آگے بھی تو پڑھ جو رد کیا ہے اس کو، اس کی رد میں، کیونکہ حق یہ ہے کہ بھئی جو چیز آ گئی اس کو لکھو، تو ہمارا عالم ایمانداری سے لکھتا ہے اس کو، لکھنے کے بعد پھر اس کو رد کرنے کی نوبت آئے گی نا۔ اب آدمی تو پریشان کہ ہاں بھائی یہ تو لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، میں ابھی تو کہہ رہا ہوں لکھا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیے آج میں مثال دے دوں گا، ساری کہانی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور ماشاءاللہ وہ ہمارے سننے والے آگے، بس ایک ہی گزارش ہے بیٹا، بچوں سے جوانوں سے کہہ رہا ہوں آگے آ جاؤ، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں سب بچے، آؤ بیٹا آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، پیچھے نہ بیٹھو، آ جاؤ آگے، آ جاؤ آگے، آؤ بیٹا آگے آؤ، آگے آ جاؤ، شاباش، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، آؤ آؤ، آپ ہی لوگوں کے لیے تو پڑھ رہا ہوں بیٹا، میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں، بڑوں کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے،
ان کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. آپ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں بیٹا تاکہ آپ کو تاریخ معلوم ہو, آپ کو معلوم ہو آپ کی تاریخ کیا ہے, آپ کے مجاہدین کی تاریخ کیا ہے, آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اب آئیے روایت پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. ابو النضر سے ہے عیون و اخبار رضا, شیخ صدوق کی ترتیب دی ہوئی, اور یہی امالی بھی شیخ صدوق کی ہے, دونوں کتابیں شیخ صدوق کی ہیں اور معروف ترین. اور سب سے بڑی بات دونوں کا اردو ترجمہ بھی ہے, دونوں کا عیون و اخبار رضا کے بھی اردو ترجمہ بازار میں دستیاب ہے ہمارے کتاب خانوں پہ, اور شیخ امالی صدوق کی جو امالی ہے شیخ صدوق کی, اس کا بھی اردو ترجمہ 2 جلدوں میں موجود ہے. لینا چاہیں گے لے لیں گے. کتاب خانے والے مجھے دعا دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہماری کتاب کوئی خریدے نہ خریدے کم سے کم آپ بات ضرور کر دیتے ہیں کتابوں کی. میں نے کہا بھائی کیا کروں, میں یہی کر سکتا ہوں, آپ کا دکان کا نام نہیں بتاتا ہوں ورنہ پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا, پھر وہ رائٹس کی بات آ جائے گی کہ بھئی اس کی دکان کا نام لیا, ہماری دکان کا بھی نام لو آپ, یہ کیا چکر ہے. تو میں دکانوں کے نام نہیں لیتا, لیکن کتابوں کی طرف رغبت دلانا یہ مجھ پہ لازم. میرا دل چاہتا ہے کہ کتابیں پڑھیں میرے بچے, کتابیں پڑھیں لے لے کے. نہیں سمجھ میں آئے گا پوچھیں گے نا ہم سے آ کے, اچھا ہے نا, آنکھوں سے دیکھیں گے. اب آئیے عیون و اخبار رضا کی روایت ابو نضر سے کہتا ہے کہ جب 5ویں امام کا یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کا آخری وقت, یعنی آپ کی رخصت کا وقت آیا, وصال کا وقت آیا, تو آپ نے اپنے صاحبزادے یعنی چھٹے امام کو طلب کیا, امام جعفر صادق علیہ السلام کو طلب کیا. جو کہ جانتے ہیں آپ امامت کا دستور ہے کہ آخری وقت میں اسرار امامت ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, اسرار امامت سپرد کیے جاتے ہیں. آپ نے اسرار امامت اپنے صاحبزادے کو یعنی چھٹے امام کو تفویض کیے, سپرد کیے. تو زید حاضر ہو گئے, جناب زید شہید حاضر ہوئے, اور آنے کے بعد فرماتے ہیں اپنے بھائی سے یعنی 5ویں امام سے کہ دیکھیے میرے بارے میں انصاف سے کام لیجئے, اور اس روش کو اختیار کیجئے جو امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین کو اپنا وارث جانشین بنایا تھا, اپنے بعد یہ منصب انہیں سونپا تھا. آپ بھی ایسا کیجئے. تو چھٹے امام 5ویں امام نے اس کو فرمایا جناب جیسے کہ زید جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی ایسی صفت ہو جس کو دیکھ کے یا تمثیل کوئی رشتہ دیکھ کے یا کوئی تمثیل دیکھ کے, تمثیل یعنی کوئی مثال جو دی تھی نا, ان کو کسی تمثیل کے ذریعے سے یہ کسی کو امامت سونپ دی جائے. یہ اللہ معین کرتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کس کے پاس یہ جانا ہے. اب یہ تکرار ہو گئی, یہاں پہ ذرا بحث ہو گئی. جناب زید کہتے ہیں نہیں مجھے آپ وصیت کر کے جائیں, میں امام ہوں, مجھے وصیت کریں, میرے لیے وصیت کریں. تو 5ویں امام نے, اب ان کی رخصت کا وقت ہے 5ویں امام, تو آپ نے طلب کیا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. نیا نام تو نہیں ہے نا, سنا ہوا ہے نا آپ کا سب کا جابر, ابھی بتا دیتے ہیں کون جابر ابن عبداللہ انصاری کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ بتاؤ جو تمہارے پاس امانت ہے وہ بتاؤ, وہ صحیفے کی جو عبارت ہے, صحیفہ جو تم سے منسوب ہے صحیفے کی عبارت وہ بتاؤ. تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے یعنی گواہی کے طور پہ 5ویں امام نے طلب کیا. فرمایا آپ جانتے ہیں نا کہ معصوم کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک دو صحابی ایسے ہیں کہ جن سے آپ پردے کے اوٹ سے گفتگو فرماتی تھی, جیسے حدیث قصہ نقل کیے نا ان جابر ابن عبداللہ ان فاطمۃ الزہرا, سمجھئے. تو یہ خاص ایک منصب اور مقام تھا جیسے جناب سلمان فارسی کا. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن طلب کیا تو آپ کے پاس ایک صحیفہ تھا, تو میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے, تو دختر رسول نے فرمایا کہ ہر کوئی اس کا اہل نہیں لیکن تم ہو جابر, آپ اس کے اہل ہیں, لہذا میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب یہ بڑی لمبی عبارت ہے, میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ وہی صحیفے کی عبارت ہے جس میں معصوم کونین نے پورے اماموں کے نام تفویض کے لکھے ہوئے بھی ہیں, بتائے جناب جابر کو بتائے کہ کون کون ہوگا اماموں کے نام کا, آخر تک امام ہے, اور کہا کہ میں موجود تھا, میں اس کا گواہ ہوں. جناب جابر نے کس کے سامنے گواہی دی, 5ویں امام, چھٹے امام, ماں موجود ہے نا, اور جناب زید. ایسے ہی ہے, کتنی اچھی روایت. اور راوی کون, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر ابن عبداللہ انصاری کون, وہ جناب جو بچپن میں چھوٹے سے تھے جبھی ایمان پر آ گئے تھے, والد ایمان لیا ہے, بھائی ایمان لیا ہے,
اور ہجرت کے وقت ایمان لا چکے تھے، چھوٹے سے تھے مگر ایمان لا چکے تھے، صحیح ہے؟ اچھا یہ جابر کون؟ کربلا میں پہنچنے والے سب سے پہلے زائر، جانتے نا سب سے پہلے زائر قبر حسین جابر. اس وقت کیا پوزیشن تھی ان کے بڑھاپے کی؟ ان کی بینائی پوری نہیں گئی تھی، اگر کوئی اتنا نابینا ہو چکے، نہیں نابینا نہیں ہوئے تھے لیکن تقریباً جا چکی تھی، یہ صحیح بات ہے، یعنی کم نظر آتا تھا. ضعیف ہو گئے نا بھائی، 60 سال تو ویسے رکھے آپ، اس سے پہلے کچھ لوگ 65 66 کچھ تو ہوں گے، لہذا 65 66 سال کا آپ کا سن، بینائی کم ہو گئی. سب جانتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے کون لایا تھا؟ غلام جس کا نام ہے عطیہ، ایسے ہی ہے. اچھا یہ ہے 61 ہجری، 61 ہجری. اور 5ویں امام کی شہادت کب ہے؟ ہجری 114. کتنی ہے ہجری؟ ابھی آپ کے ہاتھ میں ایسا سرا دے دیں گے نا، سب گتھی سلجھ جائے گی آپ کی. ہجری 114، ہجری 114. اور چھٹے امام بھی موجود ہیں. اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا پڑھ لیجئے گا، تاریخ وفات کا جو ان کا وفات کا سال ہے وہ ہے ہجری 77. کب انتقال ہوا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا؟ ہجری 77. تو یہ روایت اڑ گئی نا، اڑ گئی نا. 77 میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا انتقال ہو رہا ہے. ہجری 114 میں آپ کا شہادت ہے 5ویں امام کی. اور خدا کے بندے ہجری کہاں 114، کہاں 77 ہجری، کہاں 77 ہجری. دوسری بات، حدیث کیا ہے جناب جابر کے لیے؟ تم ہمارے 5ویں یعنی امام 5ویں اور معصوم 7ویں، اس 7ویں سے ملو گے امام محمد باقر سے. تو وہاں تو جناب چھٹے امام بھی ہیں، تو رسول کو کہنا چاہیے تھا کہ تم 8ویں سے بھی ملو گے، چھٹے امام سے ملو گے. چھٹے امام کا ذکر نہیں ہے. جناب جابر کی ملاقات ہے 5ویں امام تک بس. اس میں بھی وہ وقت کہ جب 5ویں امام ابھی چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، جب ملاقات ہوئی. اسی لیے جناب جابر سے جو روایتیں نقل ہیں 5ویں امام تک بس، چھٹے امام سے کوئی روایت نقل نہیں ہے. تو جب یہ بنیاد ہی ختم ہو گئی کہ ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے 77 ہجری میں، روایت تم لکھ رہے ہو 114 ہجری کی. میں نے آپ کو بتا دیا نا کب ہے شہادت، کیونکہ شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ اپنے آخری وقت میں. اور ظاہر ہے یہ طے ہے کہ امام اسرار امامت کب حوالے کرتا ہے؟ جب رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جب وصال کا وقت ہوتا ہے، جب شہادت کا وقت ہوتا ہے، جب اس جہان سے جا رہا ہوتا ہے، جبھی تو اسرار امامت دے گا. تو 114 ہجری کہاں، 77 ہجری کہاں؟ تو جڑ سے اڑ گئی، ختم ہو گئی روایت، گئی. تو جب یہ ختم تو اس کی بنیاد پہ جتنی عمارت بنی تھی وہ سب ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب اس کو بنیاد بنا کے جو کچھ بھی لکھے گا تو بھائی جب پہلی اینٹ ہی غلط ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی، تو عمارت کہاں سے سیدھی بنے گی؟ یہ دیکھنا ہوتا ہے تاریخ میں. بس صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لکھی ہوئی ہے روایت، لکھی ہوئی ہے، ابھی جا کے دیکھ لیجیے گا. اس لیے میں نے تفصیل سے کتاب کے بارے میں بتایا کہ آپ میں سے ہر ایک کی پہنچ میں ہے بھائی. عربی فارسی کی کتاب کا نام بھی نہیں لے رہا کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے. میں نے بتا دیا ترجمہ موجود ہے دونوں کا، امالی صدوق کا بھی اور عیون و اخبار رضا، دونوں کے ترجمے اردو میں موجود ہیں. پہلے میں نے تصدیق کی کہ ہے کہ نہیں. ہاں ہے، بالکل ہے، معلوم ہو گیا مجھے کہ اردو میں دونوں کتابیں موجود ہیں. اب بتائیے اس سے مضبوط کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ کتنی جھوٹ گڑا گیا جناب زید کے بارے میں؟ کتنا جھوٹ گڑا گیا. اور یہ اتنی مشہور ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے امامت کا دعویٰ کیا، امامت کا دعویٰ کیا. اور پہلی اینٹ ہی غلط ہے. تم روایت نقل کر رہے ہو 1 ہجری 114 کی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے، ان کا انتقال ہو رہا ہے ہجری 77 میں. تو عمارت گئی پوری کہ نہیں گئی؟ ختم. سوچنے کی بات ہوتی ہے بس. جیسے ہم ایک بات اور آپ کو بتائیں گے جو ہمارے یہاں بہت ہی غلط طریقے سے رائج ہے عبد الملک ابن مروان کے بارے میں، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں صلوات بھیجیے. چلیے، تاکہ جب معیار اور ملاک پہ بات ہو رہی ہے تو آپ تک جانا چاہیے نا. تو عبد الملک ابن مروان حاکم ہے نا، 85 تک حاکم رہا. اس کے بعد 85 میں اس کا بیٹا بیٹھا ولید ابن عبد الملک ابن مروان ابن حکم، 85 سے 95 تک. ولید کے بعد بیٹھا وہ منحوس، یہ سارے منحوس ہیں ویسے تو. سلیمان بن عبد الملک وہ بیٹھا. پھر 2-2.5 سال جناب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. ہمیشہ کہتا ہوں اس شخص کو برا مت کہنا، مت کہنا، مت کہنا. یہ محب اہل بیت تھا،
بنی امیہ میں اس کا ایسے ہی مقام تھا جیسے یزید کے بیٹے معاویہ کا تھا. معاویہ ابن یزید وہ بھی کیا ہے رحمت اللہ علیہ، ڈرو مت، میں کہہ رہا ہوں نا، اس کی تو قبر پہ بھی آج تک لکھا ہوا ہے معاویہ ابن یزید رحمت اللہ علیہ محب آل بیت، لکھا ہوا ہے آج تک. میں خود دیکھ کر آیا ہوں تو بتا رہا ہوں، آپ میں سے بھی نہ معلوم کتنے دیکھ کر آئے ہیں. کیوں؟ اس نے تخت کو ٹھوکر مار دی تھی کہ اس تخت پہ آل نبی کا خون ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا. اس کو مار دیا گیا، زہر دے کے مار دیا گیا، 1.5 مہینے میں فارغ کر دیا اس کو. یہ دیکھ کرتے بیٹا ہو یا بھائی ہو، الملک وقیم، حکومت بانجھ ہوتی ہے، اقتدار بانجھ، اقتدار کے راستے میں بیٹا آئے، ماں آئے، باپ آئے، بھائی آئے، سب کو ہٹا دیتا ہے انسان. تاریخ بھری پڑی ہے، بھری پڑی ہے تاریخ. چلیے ایک مثال اور دیتے تو یہ کوئی آیا، کوئی مناظرے کا لکھا ہوا ہے کئی جگہ، اور ایک کو نقل کرتا ہے، سب نقل کرتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ. بہت محترم انسان، بہت محترم، بہت بڑا مقام ہے ان کا ہماری تاریخ میں. علامہ نجم الحسن کراروی صاحب، سنا ہوگا آپ نے. پھر آخری عمر میں وہیں پشاور میں آ کے رہے تھے جب ہجرت کر کے آئے. نجم کراروی صاحب جن کی کتاب 14 ستارے آپ دیکھتے ہیں، مختار آل محمد دیکھتے ہیں نا، اور اس طرح شاید تاریخ پر بھی ایک کتاب ہے. بہت ساری ان کی تصنیفات تالیفات ہیں، وہ پھر انہی سے نقل اور لوگوں نے بھی کر دیا. حتیٰ کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اعلی اللہ مقامہ نے بھی وہی واقعہ لکھا. اور پھر جناب اپنے کیا کہنا چاہیے فروغ کاظمی تاریخ اسلام لکھی، انہوں نے بھی وہی واقعہ لکھ ڈالا. لیکن ناچیز نے دست بستہ عرض کیا اور لکھ بھی دیا. دیکھیں نا اب یہ تو مجبوری ہے نا، کیا کیا جائے. واقعہ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی مناظر غیر یعنی ہندو یہودی وہودی کوئی آ گیا، دہریہ آ گیا، یہودی آ گیا، جو بھی آ گیا. کل انشاءاللہ آپ کو اور بھی تفصیل بات، لیکن ابھی اشارہ دے دیں، کل پتہ نہیں زندگی ہے نہیں. ابھی میں نے کہا چلو اشارہ تو دے جاؤں، آپ کے ذہن میں بات آ جائے. تو وہ جناب اس نے قیامت مچائی ہوئی تھی. اس نے اب یہ لکھ رہے ہیں واقعہ کہ 5ویں امام نے خط لکھا. 5ویں امام کو اس نے خط لکھا کہ فرزند رسول، وہی آخر میں ہوتا ہے آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے. اقتدار خطرے میں آتا تھا تو کہتے تھے جد کا دین خطرے میں آ گیا، تو آپ آئیے اور یہاں آ کر یہ کام کیجیے. تو آپ نے جواب لکھا کہ دیکھو بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ضعیف ہو گیا ہوں، لہٰذا میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، یہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. اب میں نے آپ کو دور بتایا، کون سا دور ہے اس کا؟ 85 سے 95 کا دور. اور 5ویں امام کو خط لکھا ہے. 5ویں امام کہہ رہے میں ضعیف ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا. بھائی کہاں سے ضعیف ہو گئے، کہاں سے بوڑھے ہو گئے؟ 83 ہجری ولادت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اب یہ واقعہ جو ہے 2-3 سال 4 سال کے بچے کو تو نہیں بھیجیں گے، بے شک امام ہے، ان کو تو نہیں بھیجیں گے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. یہ بڑھاپے کا عمر ہے آپ کی، بڑھاپے آپ خود فیصلہ کیجیے بڑھاپے کا سن ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک نے جب ایک واقعہ نقل کیا، سب اس کو کوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، کوٹ کرتے، کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے بھائی. یہ کہاں امام 5ویں امام ضعیف ہے، جوان ہے، بالکل جوان، عین جوانی کا عالم ہے امام کے، جوانی کا عالم ہے، 30 32 33 سال کے ہیں، کہاں سے بوڑھے ہو گئے. لیکن ایک نے لکھا، سب نے لکھا. ہاں اگر کوئی لکھتا حشام کے زمانے کی بات، چلو بھائی سوچ لیتا آدمی کہ حشام کے دور کی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو ہے ہی نہیں نا، زمانہ ہی نہیں. جو اکثر نے آپ بھی دیکھیں گے، پڑھیں گے جا کے خود ہی دیکھ لیجیے گا. اب وہ واقعہ مجھے پورا یعنی کس وجہ سے بلایا وہ ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا. اصل بات میری یہ تھی کہ بڑھاپے والی نا، کہ یہ بوڑھے نہیں تھے، معصوم جوان تھے. تو ہم نے خط بھی لکھے 2-4 ادھر ادھر لکھے کہ بھائی کیونکہ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری مجبوری ہے. وہ جب تک میں جاؤں نہیں اندر تک گھسوں نہیں، مجھے تو نہیں تسلی ہوتی کہ بھائی صحیح بات کیسے نکلے گی، کہاں سے نکلے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن ان تمام علماء کی ارواح سے معافی کے ساتھ، کیوں بھائی یہ ایک بات اشتباہ ہوا نا، لیکن ان کی ساری زندگی تو خدمت میں گزری ہے نا، تشیع کی خدمت میں، شیعت کی خدمت میں، مکتب آل رسول کی خدمت میں. تو میں ان کے ارواح سے معافی بھی مانگتا ہوں. لیکن کیا کروں، طالب علم ہوں نا، تو ایک طالب علم کی حیثیت سے تو بھائی میرا کچھ حق بنتا ہے. وہاں میں بھی حوضے میں بھی ہم تو ایسے ہی سوال کرتے تھے، سب سے اپنے اساتذہ سے جواب لیتے تھے. ہمیں سکھایا ہی جاتا ہے کہ پوچھو پوچھو پوچھو، ٹھیک ہے نا، سوال کرو. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی ان علماء کے بارے میں گمان مت کیجیے گا، غلط گمان نہ کیجیے گا. بھائی ہے کہ ہے واقعہ نقل ہوتا چلا رہا ہے سب، جیسے میں نے اخبار و رضا کا پڑھا، سب نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، سوچ نہیں رہا کوئی. اس مقام پہ رک کے سوچو تو صحیح کہ 77 ہجری کہاں،
انتقال اور ہجری 114 کہاں؟ اب سمجھ میں آیا کہ جناب زید پہ کیا کیا ظلم ہوا، کیسے ظلم ہوا، کس طرح سے ان کی کردار کشی کی گئی ہے تاریخ میں، کس طرح سے داخل کی گئی روایات بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں جن سے جناب زید کی کردار کشی کی جائے۔ بات ہو گئی۔ اب آئیے قیام کے اسباب بہت سارے لکھے ہیں۔ ایک جھگڑا لکھا ہے خاندانی، ایک خاندانی جھگڑا بتا رہے ہیں آپ کو، ابھی اس پہ بھی پھر تفصیل سے جائیں گے۔ مدینے کا حاکم تھا ابراہیم ابن حشام۔ اچھا دیکھیے، اب میں آپ کو بتا دوں، میری وہ عمر گئی، وہ سن گیا جب میں 150 نام یاد کر کے آتا تھا اور یاد رہتے تھے، صحیح پڑھتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نام غلط نہ چلا جائے۔ دیکھیے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، وہی والی بات کہ اگر ایک چیز غلط ہو گئی نا تو بچے کہیں گے مولانا سبھی الٹا سیدھا کہتے تھے بھائی۔ اس لیے میں کاغذ کا سہارا لوں تو برا کبھی بھی نہ مانیے گا، مجھے جاہل سمجھ لیجیے گا آپ، مجھے قبول ہے، معمولی طالب علم سمجھ لیا قبول ہے، میں ہوں بھی ایسے بہت ادنا سا انسان ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جوان جو مستقل میری مجلس میں آ رہے ہیں، پروردگار ان کو ترقی دے، ان کو عزت دے، ان کو عظمت دے، ان کو تشیع کا بہترین سپاہی بنائے، ان کو مکتب کا بہترین محافظ اور دفاع کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ دل سے دعا کیا کریں عزیزوں، بہت مشکل حالات میں جی رہے ہیں ہم، بہت مشکل حالات میں، علم سے دشمنی دشمنی دشمنی، جاہلوں کو، جہالت کو اپنے اوپر جو قوم خود سوار کرنے لگے، ڈرو ڈرو اس وقت سے۔ جو دیکھ رہا ہے، جو نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونا ہے، کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کیا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس لیے میں بچوں پہ زور دیتا ہوں، اپنے بچوں پہ۔ تو نام اگر ادھر ادھر ہو جائیں گے تو بھائی میں لکھ کے لایا ہوں، مجھے کم پڑھا لکھا سمجھ لینا، مجھے قبول ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی غلط حوالہ چلا جائے۔ تو یہ ابراہیم ابن حشام گورنر تھا مدینے کا، اور یہ نرم تھا۔ اہل بیت ساتھ رہتے رہتے کچھ جو بالکل شقی القلب ہو، جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں ملعون، لیکن جو ذرا سا بھی دل میں جن شقیق القلبی نہ ہو، رقیق القلب ہو، تو کہیں نہ کہیں، جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز میں نے بتایا نا، بنی امیہ، مروان کے پوتے بھائی سگے، یہی تو ہے ان کا نام، عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان، یہی ہے ان کا شجرہ۔ لیکن کیسے محب اہل بیت نکلے، معاویہ یزید کا بیٹا کتنا بڑا اہل بیت نکلا، اہل بیت کا چاہنے والا نکلا۔ تو یہ ابراہیم بن حشام کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑا چاہنے والا تھا، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اہل بیت کے باب میں اس نے کچھ نرمی کی ہوئی تھی، یعنی انہیں تنگ نہیں کرتا تھا، اذیتیں نہیں دیتا تھا، کیوں دیکھتا تھا کہ بھائی بے ضرر ہیں، نماز مسجد مسئلے مسائل لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں۔ اسے خط بھی لکھ دیا تھا حشام ابن عبد الملک کو کہ بھائی کہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اہل بیت میں سے کوئی تیرے خلاف قیام کرنے کا نہ تو ارادہ رکھتا نہ ایسا ہے۔ لیکن دوسرے ہوتے نا جن کو عہدہ چاہیے، جن کو منصب چاہیے، پیچھے لگے ہوتے نا سب کہ اس کو ہٹاؤ مجھے رکھو، اس کو ہٹاؤ مجھے رکھو، میں زیادہ فائدہ دوں گا مجھے لے کر آؤ، میں تیری ساری شرطیں مانوں گا۔ اس کو لائے، اس نے کہا میں اس سے بھی زیادہ شرطیں مانوں گا، مجھے لے آؤ، اس سے زیادہ شرطیں مانوں گا، مجھے لے آؤ۔ زکوٰۃ کا مال پہلے والا تجھے آدھا دیتا تھا، میں 75% دوں گا، باقی میں خود ہی بنا لوں گا، ہے نا؟ سمجھ رہے؟ میں تو جب تاریخ پڑھتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ بھئی ہر زمانے میں ایک ہی جیسا رہا ہے سلسلہ، ہے ایسے ہی لگتا ہے، کیا کیا جائے۔ چلے خیر، ابھی آگے بڑھ کے بتاتا ہوں پھر آپ کو اصلی بات کیا ہے۔ کیا اس کی شکایتیں کرنی شروع کر دیں دوسرے امویوں نے، جو بنی امیہ کے لوگ آتے، بھائی یہ کر رہا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، یہ اہل بیت پہ کوئی سخت، آل رسول اولاد علی، آل علی کہتے تھے، آل علی یا آل ابو طالب، ان پہ طالبین پہ کوئی سختی نہیں کرتا، اور وہ جناب آزاد ہوتے جا رہے ہیں، ان کو سب سہولتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، خوب اتنا بھرا کہ اس نے خوں آشام بھیڑیوں کو گورنر بنا کے بھیج دیا، جا تو چلا جا بھائی۔ اب وہ تھا حشام ابن عبد الملک ابن حارث ابن حکم، حکم وہی مروان کا باپ، مروان ابن حکم، تو مروان کا بھائی تھا حارث، حارث کا بیٹا عبد الملک، اور یہ حشام، یا عبد الملک ابن حشام یا حشام ابن عبد الملک۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب آگے اور
مشکل نام ہے. کل میں نے عرض کیا تھا ان کمبختوں کے نام ایسے ہیں نا, معصومین کے نام کیسے یاد ہوتے ہیں, ہے نا. آپ نام واقعی دنیا بھی حیران ہوتی ہے. نام دیکھیں نا آپ, علی, حسن, حسین, فاطمہ, جعفر, باقر, رضا, کاظم, اپنی کشش ہی الگ ہے. نقی, تقی, ذکی, یعنی ناموں ہی میں طہارت ہے نا. اسماء گرامی نہیں, ویسے نہیں کہہ رہا, حقیقت ہے. میرا بھی دل عجیب ہوتا ہے نا, آپ کا بھی دل ایسے خوش ہوتا ہے نا. نام کتنے خوبصورت, نام کتنے حسین, کہ اگر کوئی دوسرا بھی نام رکھ لے تو آپ کو محبت ہو جاتی ہے. پہلے تو آپ ہی سمجھتے اپنا ہی ہوگا بھائی ہے, لیکن جب بعد میں پتہ چل جائے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بھئی اس کا نام یہ کیسے. اس کا نام حسن, نقی, ذکی, باقر, جعفر, کاظم ہے نا. بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں وہی نام ہے. میں نے صحیح نام لیا, میں نے بالکل صحیح نام لیا. حشام ابن عبد الملک ابن حارث ابن حکم. اس کو والی بنا کے بھیجتا ہے, سمجھا کے بھیجتا ہے کہ چھوڑنا مت, جتنی سختی کر سکتا ہے کر ان کے ساتھ. یہ جناب آ گیا اور اس نے آ کے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا اہل بیت. ایک اس نے قانون کیا بنایا کہ تم میں سے ہر مرد ہر روز دربار میں حاضری دے گا, حاضری لگا کے جائے گا نام لکھوا کے. 4th شیڈول. سمجھ آئی بات؟ ارے آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سب ان بدبختوں نے بنی امیہ سے سیکھا ہے, سب وہیں سے. اس کے زمانے میں یہ 4th شیڈول شروع ہوا تھا کہ آؤ حاضری لگا کے جاؤ, لکھو شہر سے باہر جا رہے ہیں تو بتا کے جاؤ کتنے دن میں جا رہی ہے. یہی ہے نا 4th شیڈول. یہ 4th شیڈول اس نے شروع کیا تھا مدینے میں سب سے پہلے, پھر بعد میں پورے اسلامی دنیا میں رائج ہوا. سب کو پابند کیا جاتا تھا, حاضری لگا کے جاؤ, نام لکھوا, ایک رجسٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے, سب کے نام لکھتا تھا. ہاں بھائی یہ آ گیا, یہ آ گیا. جو نہیں آیا فوراً پہنچ جاتی تھی پولیس, اس زمانے کی کوتوالی پہنچ جاتی تھی وہاں. اوے کیوں بولا اس کو, کیوں نہیں آیا, باپ پکڑو, پکڑ کے لے چلو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے ہی ہوتا تھا پہلے. ایسے نہیں ہوتا تھا, بلکہ پہلے والوں کی نقل میں سب ہوتا ہے. ابھی اور بتاتا ہوں کیا کیا ہوتا تھا جو آج ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, اس نے ایک سازش اور کی, اولاد حسن اور اولاد حسین کو لڑانے کی سازش. دیکھیے میں پہلے عرض کر چکا, ایک تبری, وہ تو جھوٹ کے تو پیر نہیں ہوتے نا. اوقاف پہ ایک تنازع تاریخ میں ملتا ہے, صحیح یا غلط وہ انشاءاللہ کل پرسوں آپ تک پہنچا دیں گے. لیکن ہے, جب ہے تو پیش تو کروں گا نا میں, ایسے تو دوسروں کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں گزر جاؤں گا. ہے تنازع ملتا ہے کسی وقف کا. اب یہ لکھتے ہیں علی اولاد علی, یعنی مولائے کائنات کے چھوڑے ہوئے وقف پہ جناب امام حسن کی اولاد میں سے جعفر ابن عبداللہ ابن حسن مصنع نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی ہم بڑے بھائی کی اولاد ہیں, یہ اوقاف یہ حسین کی اولاد میں کوئی. اچھا وہ تھا امامت کا معاملہ, وہ والا سلسلہ تھا, یہ ہمارے حوالے کیا جائے. ہوتا نا ہر خاندانوں میں ایک دو ہوتے ہیں, ان کو چڑھا دیتی ہے حکومت, چلو تم سامنے آ جاؤ. بھائی کو بھائی سے بھڑا دیتے ہیں, باپ کو بیٹے سے بھڑا دیتے ہیں, سب وہ چل رہا ہے سلسلہ. تو 5ویں امام نہیں گئے. 5ویں امام نے جناب زید کو اپنا وکیل بنایا. میں بھی واقعہ وہ سنا رہا ہوں جو نقل ہے نا, صحیح یا غلط کی بحث نہیں کر رہا, واللہ عالم, لیکن نقل کرنا ضروری ہے آپ کے سامنے. تو وہ 5ویں امام نے جناب زید کو بھیجا. اچھا اس نے سب کو بلا لیا, اعلان ہو گیا تھا بھئی کل یہ اولاد حسن اولاد حسین آئے گی, میں فیصلہ کروں گا ان میں سے کون صحیح ہے. جناب زید جب دربار میں گھسے نا, اب ان کی بصیرت دیکھیں, فوراً بھانپ گئے کیس کو کہ یہ جعفر بچہ ہے, جوان ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اصل میں یہ ہمارا تماشا لگانا چاہ رہے ہیں. کبھی کبھی انتظامیہ تماشا لگاتی ہے, بلاتی ہے, اپنے سامنے بٹھاتی ہے اور پھر خوب لڑواتی ہے, خود لڑا کے مزے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر آخر میں کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں, آپ کے اپنے مسائل نہیں حل ہو رہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اشارہ کیا ہے میں نے. ایسے ہی کرتے ہیں یہ, بلاتے ہیں, پھر لڑ رہے ہیں آپس میں, دھوں دھاں آپس میں, مار کٹائی تک نوبت آ رہی ہے, ٹیبلیں الٹ رہی ہیں. بظاہر وہ چھڑا رہے ہیں, اندر خوش ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کو ایسے ہی کرو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ افسوس افسوس افسوس, ایک ان کا افسر نچا کے رکھ دیتا ہے سب. تم کو یہ منصب, اچھا میں تمہیں چودھری بنا رہا ہوں اس محلے کا. میں اصل لفظ نہیں استعمال کرا جو وہ بناتے ہیں جس کے پیچھے جھگڑا ہوتا ہے. میں تمہیں چودھری بنا رہا ہوں. دوسرے کو بھائی نہیں یہ نہیں, باہر جا کریں بھائی وہ کیا کریں, تم کو بنا رہے تھے ہم, تو وہ پیچھے پڑ گئے. وہ کہہ رہے ہمارا بناؤ.
اب لڑائی ہوگی نا دونوں میں، ان کے مزے آ گئے، ان کی لاٹری کھل گئی، انہیں اب کوئی کام نہیں کرنا، لڑتے رہو آپس میں، باہر جا کے کون بنے گا، میں بنوں گا کہ تو بنے گا، یہ بنے گا کہ وہ بنے گا، ہوتا ہے نا، ہر محلے میں کراتے ہیں یہ، ایسا ہوتا ہے۔ تو جناب زید بھاپ گئے کہ اس نے پورا جو مدینہ بلا لیا ہے، یہ ہمیں رسوا کرنے کے لیے بلایا ہے۔ لہٰذا جب شروع ہوا بحث مباحثہ تو جناب زید نے فوراً بھائی سے کہا، چچا ہے نا بھائی، جعفر سے کہا کہ جعفر مناسب نہیں ہے یہاں یہ باتیں کرنا، چلو چھوڑو، ہم جا کے اپنا فیصلہ خود کر لیں گے، یہاں یہ باتیں نہ کرو۔ پھر کچھ کہا، پھر انہیں کہا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تماشا بنے اہل بیت کا، نہیں کرو ایسی بات۔ پھر اس نے کچھ بکواس کی ہشام ابن عبد الملک نے کہ فیصلہ کرو یہاں، یہی فیصلہ کرو، کس کا ہے مال، میں آج ہی فیصلہ کروں گا، اس کے حوالے کروں گا۔ تو جس پہ جناب زید، ہم اہل بیت کے ساتھ یہ روش شیخین نے بھی اختیار نہیں کی جو تو کر رہا ہے، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا تھا، ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ اس کا ایک چمچہ، اس نے کہا کہ میرے ہے کوئی آدمی جو اس کو جواب دے منہ توڑ، ایک انصاری کھڑا ہو گیا، اس انصاری نے کھڑے ہو کے جناب الٹی سیدھی بکواس کہ تمہاری اوقات کیا، تم امیر کے سامنے بات کر رہے ہو، یہ ہو وہ، پھر وہی تانا، ماں والا تانا دیا۔ تو اب جناب زید کے بولنے سے پہلے جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ایک فرد کھڑا ہوا، واقدی نام ملتا ہے ان کا، اور جو کس کی نسل سے ہیں، کس کے پرپوتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ کھڑے ہو گئے۔ اچھا بلایا ان سب کو اس لیے کیا تھا کہ یہ سب مخالف ہیں آل رسول کے، بولیں گے بات، لیکن ان سے یہ گوارا نہیں ہوا۔ وہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں کیا بکواس کرتا ہے، کس کے بارے میں تو یہ بات کرتا ہے، جناب زید کے فیور میں کھڑے ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائی کہ جناب زید کی شخصیت کیا ہوگی، یعنی کتنی پرکشش شخصیت ہوگی، ان کی علمی شخصیت، ان کی معاشرتی حیثیت، کہ وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیا بکواس کرتا ہے تو جانتا ہے یہ فاطمہ اور علی کا بیٹا ہے، یہ زید علی اور فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، معلوم ہے تجھے کس کے بارے میں؟ تو ہشام چیخا کہ تیرا اس معاملے سے تعلق نہیں، تو بیٹھ جا۔ کہا نہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے مدینے میں کہ اہل بیت کی توہین کی جائے، یہاں تک بات ہے۔ تو یہ حق کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اس لیے بطور کلی کوئی حکم نہ لگایا کرو میرے دوستو۔ تو جناب واپس آ گئے بھائی کو لے کر، بھائی کو سمجھایا، چچا زاد بھائی کو، نہیں کرو، نہیں، یہ ان کا مقصد نہ تمہیں دینا ہے حق، نہ مجھے دینا ہے حق، یہ چاہتے ہم لڑیں اور دنیا کو یہ تماشا دکھائے ہمارا۔ خیر ان کی بھی سمجھ میں آیا، بات اتنے آگے تک بڑھی کہ جناب زید کی پھوپھی نے اپنے بیٹے کو، جعفر کو، پھوپھی بھی تھی نا ان کے رشتے میں، پھوپھی بھی ہوتی تھی، چچا زاد تو تھے، وہ پھوپھی بھی تھی، بیٹے کو بھی سمجھایا کہ خبردار ایسی بات نہ کرو جس سے زمانے میں ہمارے، اور بھی کچھ باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ وقت متحمل نہیں ہو سکتا۔ خیر اب یہ سب جو ہوا، اتنی سختیاں جو شروع ہوئی، تو اب جناب زید نے سفر کیا دمشق کا۔ بہت سارا میٹر ہے لیکن آج ایک دو جملوں پہ اکتفا کریں گے، کل بھی بہت دیر ہو گئی تھی۔ دمشق کا سفر کیا تاکہ وہ جو ہے ہشام ابن عبد الملک، اس سے بات کی جائے۔ گئے کہ میں جاؤں گا، بات کروں گا اس سے، کیا چاہتے ہیں۔ جب پہنچے تو وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ جاسوس ہوتے ہیں نا ان کے، پہلے سے معلوم ہو گیا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کے ابراہیم بن ہشام کی شکایت لے کر آ رہا ہے، ملنے سے انکار کر دیا۔ انکار کیا مطلب، ٹائم نہیں ہے، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، صاحب مصروف ہیں کل آنا، کل آئے صاحب مصروف ہے کل آنا، صاحب مصروف ہے پہلے ٹائم اگلے ہفتے آنا۔ یہ بھی بنی امیہ نے سکھایا انہیں، کیا کیا بتاؤں، کیا کیا سکھایا انہوں نے، اور کسی سے کم بختوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں، جو سیکھا بنی امیہ سے ہی سیکھا۔ صاحب نہیں ہے، صاحب ادھر گیا ہے، صاحب ادھر گیا، 40 دن جناب زید کی تحقیر کرتا رہا۔ اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ جناب زید نے خود اپنے آپ سے کہا کہ اس دروازے پر آؤ گے تو ایسے ہی رسوائی ہوگی۔ جس دن اجازت ملی تھی نا داخل ہونے کے، کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ یہ ذلت کے دروازے ہیں، یہ پستی کے دروازے، غصے میں، علی کا بیٹا ہے، تیش میں۔ 40 دن بعد جب
کیونکہ حجت تمام کرنا چاہ رہے تھے نا، اس لیے رکے 40 دن کہ ایک بار مل لوں، حجت تمام کر لوں، پھر لڑائی تو ہے، حجت تمام کر لی جائے اس کے ساتھ اپنی، یہ مسئلہ تھا، تاکہ براہ راست الزام نہ آ جائے کہ یہ کیا میں نے. کیونکہ جب چلے تھے نا تو ظاہر ہجری 120 ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا زمانہ ہے، صلوات بھیجیے. تو آپ نے چھٹے امام نے کہہ کے بھیجا تھا، پوری عبارت ہے میرے پاس. امام نے فرمایا، تم کہتے قیام کا ارادہ اگر ایسا ہوا تو میں قیام کروں گا. تو آپ نے کہا دیکھو زید، اے میرے چچا زید، اگر آپ کناسہ کے دروازے پہ سولی پہ چڑھنا قبول ہے آپ کو تو ضرور قیام کریں. اس جملے کو الٹا معنی دیا گیا، حالانکہ وہ ایک طرح سے بشارت دے رہے تھے کہ دیکھیں اگر یہ ہوا تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا، میں خبر دے رہا ہوں، آپ کو لٹکا دیا جائے گا باب کناسہ پہ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں قیام کروں گا، میں تحقیر اور ذلت کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں قیام کروں گا. تو جب جانے لگے تو امام نے فرمایا تھا کہ حیف ہو اس شخص پر، غور سے سنیے گا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حیف ہو یعنی وائے ہو اس شخص پہ جو زید کی آواز سنے اور اس کا ساتھ نہ دے. اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اور کیا چاہتے ہو؟ قیام کے لیے رضامندی کسے کہتے ہیں؟ امام یہ دعا دے رہے ہیں کہ حیف ہو اس شخص پہ جو زید کی آواز سنے، جب یہ ندا دے گا قیام کی، جب یہ قیام کرے گا اس کی آواز سنے، اور جو اس کا ساتھ نہ دے، آواز کان میں جائے نہ سنے، حیف ہو اس کے اوپر، حیف ہو اس کے اوپر. اس سے بڑی کوئی تائید ہے؟ خیر. 40ویں دن جو دربار میں داخل ہوئے تو کوئی کرسی خالی نہیں تھی. اس نے پہلے سے ایسا انتظام کیا تھا نا، سب کرسیوں پر لوگ بیٹھے. ابھی دیکھیں ایک کرسی لا کے پیچھے رکھ دی گئی، بیٹھ گئے. میں نے کہا نا کہ اب مجھے بتائیے علی کے کسی بیٹے کے ساتھ یہ سلوک ہو، وہ کیا کرے گا؟ آخر میں کیا کرے گا؟ حسین کا نعرہ لگائے گا نا. اور حسین کا نعرہ کیا ہے؟ ہیہات من الذلہ. ذلیل نہیں کر سکتے تم ہمیں، مار سکتے ہو، قتل کر دو، توہین نہیں کر سکتے، ذلت ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے خطاب کر کے وہیں سے کہا، امیر انصاف سے کام لے، ہمارے بارے میں تقوی اختیار کر. 2-4 باتیں کی، وہ تیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تو ایک کنیز کا بیٹا مجھے تقوی کی تعلیم دے گا، مجھے انصاف کی دعوت دے گا؟ ایک کنیز زادہ اور سندھ کی کنیز، و عربی میں کہا کہ وہ سندھی کنیز کا بیٹا مجھے تقوی سکھائے گا؟ تو جناب زید نے پلٹ کر کہا، فوراً پلٹ کر کہا، بتا اسحاق کی ماں سارہ کی کنیز ہاجرہ، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ ہاجرہ اسحاق کی ماں سارہ کی کنیز تھی جسے اللہ نے وہ منصب دیا، اور اسی سے محمد مصطفیٰ، اور اسی سے ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں. اب وہاں پہ تکرار بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی. تو اس نے کہا کوفے جاؤ تم. اب بتانے کوفے آنے اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، سنو کہ کیوں گئے تھے. اس نے حکم دیا، تاریخ میں اس نے حکم دیا آپ کوفے جاؤ، کیونکہ کوفے میں تم پر ایک مقدمہ ہے. سنیے اب، کوفے میں تم پر ایک مقدمہ ہے. ایک آدمی کے تم 5 لاکھ روپے دبا کے بیٹھے ہوئے ہو. حیران ہو گئے تھے، وہ کون سا آدمی کس کے 5 لاکھ کا ہے؟ اچھا اب یہ کیا قصہ ہے؟ ہجری 100 سے 101 یا 102 سے جو کوفے کا گورنر تھا اس کا نام ہے خالد ابن عبداللہ القصری، جس کو خالد القصری، جس تاریخ میں بھی آپ پڑھیں گے شام کا دور تو اس میں خالد القصری 15-20 سال گورنر رہا کوفے کا. اور مزے کی بات یہ کہ یہ عیسائی، اس کو کہا جاتا تھا ابن النصرانیہ، نصرانی ماں کا بیٹا. بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن سب جانتے تھے کہ پکا عیسائی ہے. چرچ بنواتا تھا، اس کی ماں چرچ بنواتی تھی، سب کرتی تھی. اور اس زمانے میں حال یہ ہو گیا تھا کوفے کے عیسائی پورے زکوٰۃ کے مالک تھے، پوری زکوٰۃ ان کے پاس. اور یہ اتنا بڑا ملعون تھا، ملعون، تاریخ کا جملہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بدبخت کہتا تھا کہ حشام تو رسول سے بھی افضل ہے.
کیوں توہین رسالت والوں کو یاد نہیں آتا تاریخ میں کس نے کیا کیا کیا؟ ان کے ابا دادا تھے نا، اس لیے کچھ نہیں بولیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ خالد القصری سنیے، اور اس کا ایک کارنامہ جو مورخین نے لکھا، اس کو میناروں سے چڑ تھی، مسجد کے میناروں سے اس کو چڑ تھی، تو اس نے پلان کیا ہوتا نا، پہلے بنایا جاتا نا گراؤنڈ، زمین ہموار کی جاتی ہے، سانحے اچانک نہیں ہوتے، سمجھ گئے آپ؟ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، سانحہ یک بیک نہیں ہوتا۔ کوئی بھی سانحہ ہو، کسی شہر میں ہو، کہیں ہو، ایسے نہیں ہوتا، وہ کرایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کرایا جاتا ہے۔ خیر جناب، یہ بڑے بڑے سانحات کی بات کر رہا ہوں۔ مثلا ہمارا ایک بازو کٹ گیا، اچانک تو نہیں کٹا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا جس کے نتیجے میں ہمارا ایک بازو کٹ گیا۔ چھوڑیے اس تاریخ کو، پھر وہ دوسری تاریخ شروع ہو جائے گی، مصیبت ہو جائے گی، کل آپ آئیں گے بھی نہیں ڈر کے مارے سننے کے لیے۔ تو خیر جناب، ہوا یہ کہ اس نے بڑے بڑے میناروں سے اس کو چڑ تھی، تو اس کا ایک عیسائی شاعر تھا، وہ ایک دن دربار سجا، وہ آ کے شروع ہوا، اور وہ دیکھیے اب شاعری جو کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ کاش میں مؤذن ہوتا، کاش میں مؤذن ہوتا تو ان اونچے اونچے میناروں پہ چڑھ کے ہر ایک کے گھر میں جھانک رہا ہوتا۔ پلاننگ، منصوبہ بندی، میں بھی سارے واقعات دیکھ رہا ہوتا، لذتیں حاصل کر رہا ہوتا، اگر میں مؤذن ہوتا تو مینار کے اوپر چڑھ کے سب کے گھروں میں جھانک رہا۔ یعنی اس نے کیسا رخ موڑا مینار کا، سمجھ گئے؟ اور اس سے بیہودہ، اس کی شاعری اس میں موجود ہے، بیہودہ اشعار۔ تو اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ تمام مینار ڈھا دو۔ سن لو میرے بھائیوں، کیا کیا اس نے؟ خالد القصری نے، پڑھ لینا اپنی تاریخیں، اس خالد القصری نے کوفے کے ساری مسجدوں کے مینار ڈھا دیے کہ میناروں پہ چڑھ کے گھروں میں جھانکتے ہو۔ بہانہ کیسا زبردست لے کر آیا آپ، یہ تو دیکھیے آپ، بہانہ کتنا زبردست لایا، سارے مینار ڈھا دیے۔ کوفے کے مسلمانوں نے شور کیا تو اس نے الٹے چرچ بنوانے شروع کر دیے۔ لیکن ہوا کیا؟ آخر میں یہ ہوا کہ اس کی رپورٹنگ ہونا شروع ہوئی حشام کے پاس۔ حشام ایک نمبر کا کنجوس، منصور دوانقی جو اس کے بعد آنے والا ہے، یہ اس سے بھی عباسیوں کا، یہ اس سے زیادہ کنجوس تھا۔ اس نے جناب جو مال بنانے شروع کیے تو کوفے کی حالت یہ ہو گئی کہ جس پلاٹ پہ ہاتھ رکھتا تھا کہتے تھے خالد القصری کا۔ جتنی اچھی زمینیں کس کی؟ خالد القصری کی۔ ارے بھائی جہاں ہاتھ رکھ دو زمین ان کی، جہاں ہاتھ رکھ دو پلاٹ ان کا، جس سپر مارکیٹ کو جو سب سے اچھی ہو وہ ان کی ہے نا۔ نہیں سمجھے آپ؟ چلو سمجھ گئے، کچھ سمجھ گئے، 75 سال میں کچھ تو سمجھ آئی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو سمجھ آ گیا میں نے کیا کہا تھا؟ بنی امیہ، بنی امیہ، بنی امیہ، کیا کیا سکھایا بنی امیہ نے، سمجھ گئے؟ قبضہ مافیا وہیں سے شروع ہے۔ جس نے کہا بھائی یہ پورا کھا گیا، آدھے سے زیادہ کوفہ اس کا ہے، اس کی ملکیت ہے، یا تو خرید لیتا ہے، جو نہیں بیچتا اس کو مارتا ہے، چھین لیتا ہے۔ پوری اس کی ٹیمیں گھوم رہی ہیں، فرنٹ مین گھومے ہوئے، گورنر کے فرنٹ مین، گورنر کے مزے آ رہے ہیں، گورنر لوٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ کس کا؟ بنی امیہ کا۔ کہیں اور نہ پہنچ جانا بھائیوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ خبریں پہنچی حشام اس پہ نہیں تلملایا اس کے لوٹنے پہ، وہ تلملایا اس پہ کہ میرا حصہ کیوں نہیں دیا۔ بدبخت مجھ سے چھپا چھپا کے کماتا رہا، میں ابھی تک کروڑ پتی رہ گئی، ارب پتی ہو گیا۔ پکڑو اس کو، پکڑ لیا، گردن سے قید میں ڈال دیا، بند کرو اس کو۔ نیا گورنر بھیجا، یہیں تک رکھیں گے پھر کل۔ یوسف بن، زندگی رہی تو یوسف بن عمیر ثقفی، اس کو بھیجا، وہ اس سے بڑا خبیث، اس کو بھیجا اور قید میں ڈال دیا۔ ابتدا آج سن لیجئے کل کی مجلس کی، کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ خالد پہ کوڑے پڑ رہے ہیں، خالد القصری پہ، اس پہ دباؤ ڈلوایا جا رہا ہے حشام کی طرف سے۔ تو الزام لگا زید پر کہ تو نے 5 لاکھ روپے اس کے پاس امانت رکھوائے تھے، وہ کھا گیا۔ سمجھ میں آیا؟
کچھ سمجھ میں آیا؟ پکڑ پکڑ کے الزام لگا، نہیں تو نہیں چھوڑیں گے۔ اب جو اے سی میں رہنے کا عادی ہو، گھر اے سی، قبر اے سی، گاڑی اے سی، جہاز میں سفر کرتا ہو، شام کو کلب میں جا کے مطلب کیا کھیلتا ہو، کھیلتے نا کھیل، کیا کھیلتے ہیں وہ؟ ارے بھائی وہ بڑا مشہور کھیل ہے نا، وہ جو نہیں پولو نہیں، اسنو نہیں، کچھ اور، کیا گالف، ہاں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ایک جیسے کہ کلب میں جا کے گالف کھیلتا ہو، 4 آدمی اس کے ڈنڈیاں اٹھا کے چلتے ہوں، گالف کی اسٹکیں جس کو کہتے ہیں وہ اٹھا کے چلتے ہیں، پھر آ کے بیٹھتا ہو، 2 نوکر اس کا پسینہ پوچھتے ہوں، ہیں جوس پیتا ہو، سب کرتا ہو، اس کو لگاؤ ہنٹر، لگاؤ ہنٹر، پھر دیکھو کیسے نہیں بولے گا، جو تم چاہو گے وہ بولے گا، ہے نا ایسا؟ ہے سرکار، مانے یا نہیں مانیے، ایسے ہی ہے۔ اب جب لگے اس کو ہنٹر، خالد القصری کو تو بلبلا گیا، تڑپ گیا، تو کہیں کیا مصیبت جب ڈال دیا مجھے، کہ یہ کہنا پڑے گا، یہ کہنا پڑے گا تجھے عدالت لگے گی۔ ابھی شروع ہو رہا ہے کیس، باقی کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب سمجھ میں آیا؟ یہ خالد القصری کے ساتھیوں، پہلے تو مزے لوٹ رہتا رہا، گورنری کے، اسی لیے میں ڈرتا ہوں، مزے لوٹ لو، تھوڑے دن کے ہیں، اس کے بعد ہنٹر ہوں گے اور تم ہوگے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ سارے بنی امیہ کے لکھائے پڑھائے سکھائے ہوئے حربے جو جاری رہیں گے قیامت تک، چلتے رہیں گے۔ سکھایا انہی نے، پہلی بار وہی کرتے تھے یہ کام، بعد میں سوچتا تھا آنے والوں، ہو یہ بھی طریقہ ہے بھائی، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، مخالفین کا کام ختم کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ خیر جناب، بس یہیں تک روکتے ہیں، بس عزاداران حسین۔ اسی طرح کے جھوٹے الزام، دیکھیے میں کتنی باتیں آپ کو جھوٹ ثابت کر چکا ہوں تاریخ سے، کہ جناب زید پہ کتنے غلط الزامات، بھرمار بھرمار جھوٹ کی ہر تاریخ میں بھرا ہوا ہے۔ اور ایسے لکھیں گے کہ جب آپ پڑھیں گے پورا تو کہیں گے بھائی ایک تو کوئی چھوٹی سی بات تو صحیح ہوگی نا، اتنا جھوٹ لکھو، اتنا جھوٹ، اتنا ظلم و ستم ہوا آل رسول پہ۔ اور یہ مظلوم مجاہد کے آج تک اس کے بارے میں کچھ لوگ اپنے بھی شک میں مبتلا ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے گا ان شخصیات کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرتا چلا جاؤں، دور کرتا چلا جاؤں، تاکہ خالص شخصیت ان کی تمہارے سامنے رہیں، اور فخر کرو کہ ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم ان کی اولادیں ہیں، یا ہم ان کے چاہنے والے۔ بھائی یہ سب ہمارے اجداد ہیں نا، نقوی ریزی زدوی کا مسئلہ تھوڑی ہے، سب ہمارے اجداد ہیں نا، علی کے بیٹے ہیں یہ سب، حسن کے بیٹے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، زین العابدین کے بیٹے ہیں، سب ہمارے آبا و اجداد ہیں نا۔ خاص طور پہ سادات سے کہہ رہا ہوں، سب سادات، ہم سب کے آبا۔ تو خدا کا شکر ہے ہماری تاریخ ایسی نا، سرخ ہے نا، سرخ ہے نا، سرخ تاریخ ہماری۔ اس نصرانی کا واقعہ سنایا میں نے آپ کو، خالد القصری عیسائی تھا۔ اب ایک اور نصرانی کا واقعہ مجھ سے سن لیجئے، ایک اور عیسائی کا واقعہ سن لیجئے۔ شام اسیروں کا قافلہ پہنچ گیا شام تک، حکم آیا باب الساعت کے باہر روک دیا جائے، باب الساعت جس اب بھی ہے، جہاں سے آپ جاتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں پرانے شہر میں، دمشق میں، روک دیا جائے باہر۔ کتنے عرصے تک یہ قافلہ پڑا رہا کچھ نہیں معلوم، 1 دن 2 دن 3 دن 9 دن کا بھی کوئی کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، واللہ عالم، مختلف روایتیں ہیں۔ لیکن ایسا پڑا رہا کہ دن بھر دھوپ گرمی، کوئی شامیانہ نہیں سر پہ، اور رات کو سردی ٹھنڈ، علاقہ ہی ایسا تھا، رات کو ٹھنڈا، دن میں سخت گرم جل رہی زمین۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئیں دمشق میں، زرق برق لباس پہن کر نکلنے کا حکم دیا کہ جشن منانا ہے، جھنڈیاں لگاؤ، شیرینی تقسیم کی جا رہی، بازار ٹھٹ کے ٹھٹ لگ، چلنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ اپنے بالا خانوں پہ، بالا خانے سے مراد ہے ٹیرس بالکنی، بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھے ہوئے تماشے کے لیے، مرد عورتیں بچے، قیامت مچی۔ اسی ہجوم میں ایک نصرانی بھی ہے جو مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے واپس جا رہا ہے، بیت المقدس، جانتے ہیں نا آپ، شام سب کے لیے مقدس ہے،
جیسے بیت المقدس مقدس ہے، شام میں ہر مذاہب کی یادگاریں ہیں، زیارتیں ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، حتیٰ کہ مجوسیوں تک کی ہیں۔ صدیوں سے 5000 سال پرانا شہر ہے بھائی، کوئی مذاق تھوڑی ہے، وہاں سب کیا۔ تو جب واپس جانے لگا تو اس نے دیکھا آج دمشق میں ہے کیا مسئلہ، حیران ہو گیا، مرد عورتیں بچے نئے لباس، زرق برق، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، حیران ہو گیا۔ پوچھا کسی سے کہ بھائی کیا مسئلہ کیا ہے، نہ تمہاری عید ہے نہ بقرعید ہے، یہ کیا ہے، یہ جشن کیوں ہے، کس لیے؟ کسی شامی نے بتایا ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی ہے، آج ان باغیوں کے سر اور ان کے حرم کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، اس کا جشن منانے جمع ہوئے۔ یہ بھی کھڑا ہو گیا، وہی موقع ایسا ہے کہ میں بھی دیکھوں کیا ہے، تاکہ جب جاتا ہے شہر انسان خبریں لے کے جاتا ہے، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا۔ کھڑا ہو گیا بیٹے کے ساتھ ہجوم میں، کچھ دیر بعد شور ہوا ایک طرف سے، اب جب ادھر اس نے بھی ادھر دیکھا تو دیکھا نیزوں پہ سر آ رہے ہیں، آگے آگے نظریں جما دی، سر کچھ آگے آئے، دیکھا پیچھے کچھ ناقے بھی ہیں، ناقوں پہ قیدی بیٹھے ہیں۔ جب ناقے اور قریب آئے تو حیرت زدہ رہ گیا کہ ہر ناقے پہ کوئی بیوی بیٹھی ہے، خاتون ہے، ہاتھ پسے پشت بندے، سر پہ چادر نہیں ہے، بالوں سے منہ کا پردہ ہے، بہت محترم خاندان ہے، بیویوں نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اپنے بالوں سے محترم ہے، معزز خاندان۔ سر جب اور قریب آئے، دیکھ رہا ہے سروں کو غور سے، اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا یہ باغیوں کے سر تو نہیں لگتے، دیکھ نہ جانے کب ان کو جسم سے جدا کیا گیا ہے، مگر اب تک تر و تازہ ہے، اب تک دیکھ ان کے چہروں پہ نور، دیکھ رونق، دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کس کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ جب سر اور قریب آئے تو ایک سر پہ اس کی نظریں جم گئی، اس کو لگا کہ جیسے اس سر کے ہونٹ ہل رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں۔ پہلے اپنا وہم سمجھا، انہیں وہم اتنی دیر سے کھڑا ہوں شاید وہم ہے میرا، پھر غور سے دیکھا نہیں لب ہل رہے ہیں۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ہلاتا ہے، دیکھ دیکھ جو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، دیکھ اس سر کو دیکھ، اس کے لب ہلتے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ بیٹا کہتا ہے بابا اس بڑے سر کو چھوڑ، یہ ننھے سے سر کو تو دیکھ۔ اب یہ نصرانی کہتا ہے کہ ملونوں نے نہ معلوم کس کا گھر اجاڑ دیا۔ پاس کھڑے ہوئے ایک شامی سے پوچھتا ہے کہ بھائی جو ہم دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے، دیکھ ایسا نہیں لگ رہا کہ اس سر کے لب ہل رہے ہیں؟ شامی سر جھکا کے کہتا ہے ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، جو تم دیکھ رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے۔ چیخ کر یہ نصرانی کہتا ہے لعنت ہو تم پر، جو سر تن سے جدا ہونے کے بعد نو کے نیزہ پہ آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہو، وہ کسی باغی کا ہوتا ہے؟ تعارف تو کراؤ، کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ پھر وہ شامی کہتا ہے کہ نام حسین ہے، مدینے کا رہنے والا ہے۔ چونک اٹھا، وہی مدینہ تمہارے رسول کا شہر؟ ہاں اسی مدینے کا۔ اور تعارف کراؤ، اس کے خاندان کا تعارف کراؤ۔ کہا خاندان کا تعارف کیا کراؤں؟ یہ حسین علی کا بیٹا ہے۔ علی کون؟ علی ہمارے رسول کا بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے۔ یہ حسین رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے۔ یہ حسین ہمارے رسول کا نواسہ ہے۔ اب اس سے برداشت نہ ہوا، کہتا ہے کیسے لوگ ہو تم، کس قسم کے انسان ہو؟ ارے میں داؤد نبی کی نہ معلوم کون سی پشت میں ہوں، اب بھی جہاں سے گزرتا ہوں لوگ میرے حیوان کے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھ۔ تم نے اپنے نبی کا گھر اجاڑ دیا، اس کی بیٹی کا گھر اجاڑ دیا، اس کے بیٹے کو قتل کر ڈالا، اور اب جشن مناتے ہو۔ جب اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، شامی سپاہی بڑے گھوڑ سوار تلواریں سوتے ہوئے، خاموش ہو جا، شور کرے گا ابھی تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تیری گردن بھی تن سے جدا کر دی جائے گی۔
اس نے تلوار نکالی اپنی، کہا بس اب میں سمجھا کیا مسئلہ کیا ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی راتوں سے خواب آتا ہے مسلمانوں کا رسول آ کر مجھے جنت کی بشارت دیتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں، میں اس کو رسول نہیں مانتا، میں اس کا کلمہ نہیں پڑھتا، یہ مجھے جنت کی خبر کیوں دیتا ہے؟ اب میری سمجھ میں آیا، اس نے حملہ کیا، لڑتے لڑتے ناکوں کے پاس آیا کہ کسی سے پوچھو تو صحیح، آخر قریب آیا تو دیکھا ایک جوان زنجیروں میں جکڑا ہوا، توق خاردار گلے میں، قریب آ کے پوچھتا ہے صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے، آپ کا اس سر سے رشتہ کیا ہے؟ بڑی حسرت سے سید سجاد نے نصرانی کو دیکھا اور کہا میں اس حسین کا بیٹا علی ابن حسین، میں اس کا بیٹا زین العابدین کا فرزند رسول، مجھے کلمہ پڑھوائی، مجھے کلمہ پڑھوائی، کلمہ پڑھا۔ لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر گرا تو گھسٹتا گھسٹتا سید سجاد کے قدموں میں آ کے گرا، کہتا ہے مولا ایک بار کلمہ اور پڑھو، اور مولا گواہ رہیے گا آپ کے دین پر آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں، میں آپ کی محبت میں جان دے رہا ہوں۔ بس عزاداران حسین زینب سے پشت ناقہ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، بندے ہوئے ہاتھوں سے رخ پھیرا، مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی ہے نانا دیکھ لیا، دیکھ لیا، کسی مسلمان کی غیرت نہیں جاگی کہ آگے بڑھ کر کہتا میرے رسول کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں قوم نصارہ سے ایک کی غیرت جاگی، آپ کی اولاد کی محبت میں اپنی جان قربان کر بیٹھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ آپ سے بس ایک درخواست ہے، شہید مظلوم علامہ عارف حسین حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ضرور بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔